بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے، اور سورۃ النساء میں عرض کیا تھا کہ عورتوں سے متعلق حقوق اور قوانین کا بیان ہے، اور اسی طرح سے غلاموں سے متعلق کچھ احکام اور قوانین ذکر کیے گئے۔ کچھ کی تفصیل گزشتہ درس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے، اور آج کا جو سبق ہے یہ میراث سے متعلق احکامات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو حال تھا، لوگ عام طور پر میراث کا حقدار صرف اپنی اولادوں میں سے نرینہ اولاد کو میراث کا حقدار سمجھتے تھے، اور دوسرے نمبر پر میراث ملتی تھی متبنہ کو، جو کسی کا منہ بولا بیٹا ہو، اس کو لوگ میراث کا مستحق سمجھتے تھے۔ اور تیسری قسم کی جو میراث تھی وہ ولا کی میراث۔ ولا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر کسی غلام کو آزاد کر دیتا تو غلام کو آزاد کرنے کے بعد اگر وہ غلام مر جاتا اور اس غلام کا کوئی وارث نہ ہوتا تو یہ میراث آزاد کرنے والے کو ملتی۔ اسی طرح سے اگر یہ آزاد کرنے والا مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی میراث اس غلام کو ملتی۔ تو یہ میراث کے 3 اصول سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے ضمن میں ایک اصول جو تیسرا اصول ہے ولا کا، اس کے ضمن میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ کوئی شخص اگر کسی کے نام جتنی بھی چاہے وصیت کر دے تو اسے اتنی میراث میں حصہ دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے قرابت داریوں کی بنیاد پر جو جس کا جس سے تعلق ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور دوستیاں قائم کر لیتے تھے، تو وہ جن 2 فریقوں کی یا جن 2 افراد کی آپس میں دوستی اور تعلق قائم ہوا ہے وہ ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ اسی طرح سے شروع میں یہ بھی معاملہ رہا کہ میراث انصار اور مہاجرین میں سے بھی میراث ایک دوسرے کو جاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب میراث کے مکمل احکام بیان فرمائے تو اس میں میراث کا سب سے پہلا اور بنیادی قانون جو سمجھایا وہ قرابت داری ہے۔ بڑے غور سے اس بات کو سنیں اور سمجھنے کی بھی کوشش فرمائیں کہ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرابت داری۔ غربت اور خدمت یہ معیار نہیں ہے، یعنی بیٹا ہونے میں اگر 3 بیٹے ہیں تو تینوں باپ کی میراث پائیں گے۔ ایک بیٹا ایسا ہے جو زیادہ خدمت کر رہا ہے تو زیادہ خدمت یہ میراث کا استحقاق نہیں ہے۔ ایک بیٹا ایسا ہے جو زیادہ غریب ہے تو اسے زیادہ دیا جائے، نہیں۔ قرابت داری میں بیٹا ہونے میں تینوں برابر ہیں۔ تو اسلام نے جو میراث کا قانون سمجھایا وہ کیا ہے؟ وہ قرابت داری ہے، کہ جو میت کے جتنا قریب ہے اس کو میراث ملے گی، اور اس میت کے جو جتنا قریب ہے اقرب، اگر وہ موجود ہے تو دور والے کو میراث نہیں ملے گی، بعید کو نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اب اس کا بیٹا بھی موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے، تو بیٹا زیادہ قریب ہے بنسبت پوتے کے، تو جب تک بیٹا ہے میراث پوتے کی طرف نہیں جائے گی۔ اسی طرح سے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کا والد موجود ہے اور دادا بھی موجود ہے، لیکن جب تک والد موجود ہے میراث دادا کی طرف نہیں جائے گی،
تو جو اقرب ہیں، زیادہ قرابت دار ہیں، وہ میراث کے مستحق بنتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ بنیاد نہیں ہے کہ کون کتنی خدمت کر رہا ہے یا کون کتنا حاجت مند اور غریب ہے، یہ معیار نہیں ہے، معیار قرابت داری ہے۔ اور البتہ وہ ولا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برقرار رکھی کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اور غلام کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس کا کوئی بھی وارث نہ ہو تو پھر یہ آزاد کرنے والے کو ملے گا، یہ برقرار ہے۔ لیکن چونکہ آج کل غلاموں کا تصور نہیں ہے تو اس لیے اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے جو اصول بتایا ہے وہ اصول یہی ہے کہ میراث کا استحقاق قرابت داری کی بنیاد پر ہے، وہ رشتہ داری جو جتنا قریب ہوگا اسے میراث ملے گی، اور عرض کیا کہ اس کا تعلق غربت پر یا خدمت پر اس کا دار و مدار نہیں ہے۔ اور پھر یہ سمجھیں کہ میراث کے متعلق یہاں جو قوانین اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں، اور یہ جو رکوع نازل ہوا تھا یہ در حقیقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہے، جابر بن عبداللہ۔ تو یہ بیمار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میری میراث کے بارے میں کیا حکم ہے کہ میری میراث کس کو جائے گی؟ تو اس پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور پھر ایک قانون یہ بھی سمجھ لے، ذہن نشین فرما لیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو میراث جو تقسیم ہوتی ہے وہ انتقال کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی میں جو شخص اپنی اولادوں کو دیتا ہے وہ میراث نہیں کہلاتی، وہ باپ کی طرف سے وہ عطیہ ہے۔ اس عطیے میں سب اولادوں کو برابر شریک کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لڑکوں کو لڑکیوں کو برابر میں شریک کرنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ عطا ہے، دینا ہے، عطیہ ہے۔ اور جب مر جاتا ہے تو پھر میراث بٹتی ہے، اور میراث میں پھر جو ہے وہ لڑکوں کو جو ہے وہ 2 حصے اور لڑکیوں کو 1 حصہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ لڑکیوں کو نصف، لڑکوں کا نصف ملتا ہے۔ تو یہ میراث کا تعلق موت کے بعد ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو جائیداد سے عاق نہیں کر سکتا۔ ہاں، عاق ہونے کی وہ صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی معاذ اللہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے باپ کی یا اپنے بیٹے کی میراث پھر نہیں پائے گا۔ یا اسی طرح سے کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے معاذ اللہ، تو پھر اس وجہ سے وہ میراث سے محروم ہو جائے گا۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے میراث سے عاق کرنا، جائیداد سے محروم کرنا، ان تمام چیزوں کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے، سب سے پہلا کام جو شریعت کا حکم ہے میت کے مال سے، اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے گی۔ اگر کوئی اور بندوبست کفن کا نہیں ہے اور قبر کی کھدوائی کی جو خدمت ہے، حق الخدمت مزدوری، کوئی اور بندوبست نہیں ہے، تو کہاں سے ادا کریں گے؟ میت کے مال سے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اس سے پھر جو مال بچ جائے گا اس کے بعد قرضے ادا کیے جائیں گے۔ اس پر جو قرضے ہیں، کسی کا بھی قرض دینا ہو، بیوی کا اگر قرض دینا ہے مہر کی صورت میں، یہ بھی قرض میں آئے گا۔ 2 اور تیسرے نمبر پر پھر اس کے بعد جو ہے وصیت، اگر اس نے کوئی وصیت کی شریعت میں نے عرض کیا کہ پہلے وصیت کا کیا تھا کہ کوئی بھی آدمی مرتے وقت جتنی بھی کسی کے لیے وصیت کر دے۔ اسلام نے وصیت کی حد بندی کر دی اور یہ سمجھایا کہ وصیت 1 ثلث کے اندر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو لہذا کوئی وصیت کرے گا تو ثلث کے اندر 1/3 مال میں وصیت بھی نافذ ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو مال بچے گا پھر ان کو ورثہ، اس مال کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو کس ترتیب سے تقسیم کرنا ہے؟ عرض کیا سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اور اس کے بعد اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، اس کے بعد 1/3 میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو مال ہوگا اس کو پھر ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ورثہ میں جو مال تقسیم کیا جاتا ہے، جتنے بھی ورثہ ہیں سب کا حق ہے اور ہر مال میں حق ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بیٹی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ مجھے ماں کی یہ چیز مجھے دے دی جائے، یا باپ کے کسی شے پر کہ یہ میں اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہوں۔
نہیں، کوئی بھی، چاہے منقولہ جائیداد چاہے غیر منقولہ جائیداد، چاہے کیش کی صورت میں چاہے پراپرٹی کی صورت میں، کسی بھی قسم کی اشیاء ہیں، ان تمام اشیاء کے اندر تمام کے تمام ورثاء شریک ہوں گے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ میراث میں جو ورثاء ہیں ان ورثاء کے 3 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں اصحاب الفروض۔ اصحاب الفروض ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہے، یہاں جن کا تذکرہ آئے گا، ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض۔ اور اگر اصحاب الفروض جن کا حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے اگر یہ نہیں ہے، یہاں آئے گی تفصیل، کس کے حصے مقرر قرآن نے کیے ہیں؟ ماں باپ کے حصے مقرر ہیں، اولادوں کے حصے مقرر ہیں، اسی طرح سے بہن بھائیوں کے حصے مقرر ہیں، اسی طرح سے بیوی کا حصہ، شوہر کا حصہ، یہ کون کہلاتے ہیں؟ اصحاب الفروض، جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہیں۔ اگر جب تک اصحاب الفروض ہیں تو ان کو ملے گا، اور اگر یہ نہیں ہیں جن کے حصے قرآن میں مقرر ہے، اصحاب الفروض نہیں ہیں، تو پھر مال جائے گا عصبات کو۔ عصبہ وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جو باپ کی طرف سے، مثال کے طور پر آدمی کا انتقال ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اور یوں سمجھیے کہ والدین بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، چچے ہیں، تو اب یہ کیا کہلائیں گے؟ عصبات، مال ان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر باپ کی طرف سے رشتے نہیں ہیں، ماں کی طرف سے رشتے ہیں، تو وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ تو پہلا حق ہے اصحاب الفروض کا جن کے حصے یا مقرر ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کس کو ملے گا؟ عصبات، جو باپ کے طرف سے رشتہ دار آتے ہیں، چچے وغیرہ اور چچوں کے بیٹے، اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر کس کی طرف جائے گا؟ ذوی الارحام۔ اور ذوی الارحام کون ہیں؟ جو ماں کی طرف کے رشتے ہیں، ماں کی طرف کے رشتے ہیں، ماموں ہیں، یہ رشتے آئے ہیں، ان کو میراث ملے گی۔ تو بہرحال ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے اہم اور بڑے باریک مسائل ہیں، ان کو سمجھیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یوصیکم اللہ، یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے۔ وصیت کہتے ہیں انتہائی تاکیدی حکم کو۔ اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، کہ ان کو تم مال دو۔ کیا ترتیب رہے گی؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مذکر کو برابر حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر۔ للذکر، ایک مذکر کو یعنی بیٹے کو کتنا ملے گا؟ مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر۔ تو ایک تو یہ اصول سمجھایا کہ اگر کسی شخص کی اولاد ہے اور اولادوں میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ترتیب ہوگی کہ جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ جناب عورت کو مرد کا نصف ملے گا تب بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر جو بنیاد بنایا ہے وہ عورت کے حصے کو بنیاد بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا، تو آپ نے اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، یہ نہیں فرمایا کہ مرد کو عورتوں کا دگنا ملے گا۔ اس طرح سے للذکر، مذکر کو، مرد کو کتنا ملے گا؟ مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر مرد کو ملے گا، 2 عورتوں کے برابر مرد کو ملے گا۔ اگر بات یوں کہی جاتی کہ عورت کو مرد کا نصف ملے گا تو تب بھی بات وہی ہے، لیکن چونکہ بنیاد یہ سمجھانی ہے کہ عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے تو اس لیے اس لفظ کو اس طرح سے ذکر کیا۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اولادوں میں کیا ہے؟ لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں، تو کیا کریں گے؟ 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کو ملے گا، یہ اولادوں کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اولادوں میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں،
لڑکا کوئی نہیں ہے. تو دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اگر ساری لڑکیاں ہیں تو سارے مال کے 2/3 ان لڑکیوں میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اولادوں میں صرف ایک ہی لڑکی ہے تو پھر سارے مال کا نصف اس کو ملے گا، باقی دیگر ورثاء کی طرف جائے گا. تو اولادوں کی 3 صورتیں یہاں پر ذکر فرمائی. نمبر 1، اولادوں میں مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں. تو کیا کہا جائے گا، کیا کریں گے، کیا ترتیب رہے گی کہ لڑکیوں کو لڑکوں کا آدھا، یا یوں کہیں کہ لڑکوں کو لڑکیوں کا دگنا دیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے جو ہے وہ 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، سمجھے جی. تو اب وہ میراث چھوڑتا ہے تو اس کی میراث کے حصے کیے جائیں گے. 2 بیٹے، ہر بیٹے کو کتنے ملیں گے، 2 حصے. تو 2 حصے 2 حصے 4، اور ہر بیٹی کو کتنا ملے گا، 1 حصہ. تو کتنے حصے کیے جائیں گے، 6 حصے. 6 حصے کیے جائیں گے. 2 حصے مل جائیں گے بیٹوں کو اور 1 حصہ مل جائے گا بیٹی کو. اور اگر ساری لڑکیاں ہیں تو پھر کیا کریں گے، سارے مال کے 2/3، سارے مال کا 2/3 ان لڑکیوں میں برابر تقسیم کریں گے. دوسری صورت. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اولادوں میں صرف ایک ہی لڑکی ہے تو کیا کریں گے، سارے مال کا نصف اس لڑکی کو ملے گا، باقی دیگر ورثاء کو. یہ 3 صورتیں آ گئیں اولاد کی. دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ پاک تمہیں وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں. کیسے، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 عورتوں کے برابر کا حصہ دیا جائے گا. فإن کن نساء، اگر اولادوں میں فإن کن نساء، اگر ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں. فإن کن نساء، اگر ساری لڑکیاں ہیں اور وہ کتنی ہیں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، تو کیا ہے، فلہن، ان لڑکیوں کو ملے گا ثلثا ما ترک، ثلثا 2/3 ما ترک، جو اس شخص نے چھوڑا، یعنی جو باپ نے چھوڑا، باپ کے ترکے میں سے کتنا ملے گا، 2/3. تیسری صورت، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر اولادوں میں سے صرف ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اسے کتنا ملے گا، آدھا، نصف اس کو ملے گا. اور باقی جو ہے وہ پھر جو دیگر ورثاء ہوں گے ماں باپ، ان کی طرف جائے گا. تو یہ اولادوں کے معاملے میں یہ ضابطہ سمجھا دیا. اب دوسرا ضابطہ، پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ اس کو اگر آپ تقسیم کرتے ہیں نا کہ اصحاب الفروض جن کے حصے یہاں مقرر ہیں یہ کون لوگ ہیں، نمبر 1 اولادیں، نمبر 2 والدین، اور نمبر 3 بہن بھائی، اور نمبر 4 ازدواجی، یعنی میاں بیوی. تو ان 4 کے حصے یہاں پر اللہ نے مقرر فرمائے. کس کس کے، اولادوں کے اور والدین کے اور بہن بھائیوں کے اور میاں بیوی کے. تو یہ اصحاب الفروض کی تفصیل ہے. ولی ابویہ، اب دوسری صورت یہ، والدین کو کیا ملتا ہے، ایک بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو ماں باپ کو بیٹے کے مال سے کیا ملتا ہے. فرمایا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد. والدین کو دینے کی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں اور اس کی اولادیں بھی موجود ہیں. تو اگر اس کی اولادیں موجود ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے ایک ہو چاہے زیادہ ہو، کوئی ایک بیٹا ہو ایک بیٹی اگر موجود ہو، تو اولاد کے موجود ہونے میں ماں باپ کو 6واں حصہ ملے گا. اولاد کے موجود ہونے میں ماں باپ کو کتنا ملے گا، 6واں حصہ. ولی ابویہ، دونوں کو ہر ایک کو 6واں حصہ دیا جائے گا. ولی ابویہ، اور فرمایا میت کے والدین کو، لکل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، السدس، سدس کا معنی 6واں حصہ، مما ترکا، جو اس شخص نے چھوڑا، کب، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو تو. اولاد ہو تو ماں باپ کو کتنا جائے گا، 6واں حصہ. ٹھیک ہے جی.
دوسری صورت اگر اولاد نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے، اولاد اس کی نہیں ہے، شادی ہی نہیں ہوئی مثال کے طور پر، اور یا ہوئی اولاد کوئی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو پھر اس بیٹے کے مال کے وارث کون ہوں گے؟ أَبَوَاهُ، والدین۔ کون وارث ہوں گے؟ والدین۔ اچھا، والدین جب وارث ہوں گے تو پھر کیا ہے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو ملے گا 1/3۔ مال کے وارث کون بن رہے ہیں؟ والدین۔ یعنی جب اس کی اولاد نہیں ہے تو مال کے وارث کون ہیں؟ والدین۔ بیوی بھی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو کون وارث ہیں؟ والدین۔ اب والدین میں تقسیم یہ بتا دی کہ والدین کو آپ کس طرح سے دیں گے۔ ان والدین میں ماں کو ملے گا ثلث 1/3 اور باقی 2/3 مل جائیں گے کس کو؟ باپ کو۔ یہاں پر بھی وہی تفصیل آئے گی۔ کون سی تفصیل؟ کہ مرد کو عورت کا دگنا دیا جا رہا ہے، کہ مال کے 3 حصے کریں گے، 1/3 مل جائے گا ماں کو اور 2/3 ملے گا کس کو؟ باپ کو۔ لیکن چونکہ ماں کا حصہ ذکر کیا اور باپ کے حصے سے قرآن یہاں صراحتاً خاموش ہے، لیکن پچھلے لفظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھو ذرا پھر غور کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس آدمی کے مال کے وارث کون ہوں گے؟ أَبَوَاهُ، ماں باپ دونوں۔ جب ماں باپ دونوں وارث ہوں گے تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3، تو باقی کہاں جائے گا؟ باپ کی طرف۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی، اولاد کو کیسے دینا ہے اور والدین کو کیسے دینا ہے۔ اب تیسری صورت آ رہی ہے بہن بھائیوں کو، والدہ کی ایک الگ صورت۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ یہ جو بات آئی ہے کہ اگر میت کا انتقال جب ہوتا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد تو نہیں ہے، تو کون وارث ہوگا؟ ماں باپ وارث ہوں گے، بات آ چکی۔ اور ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3، اور باقی 2/3 کس کو جائے گا؟ باپ کو۔ لیکن یہ ماں کو 1/3 اور 2/3 باپ کو جب جائے گا جب اس کے بہن بھائی نہ ہوں۔ اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو بہن بھائی کیا کرتے ہیں؟ ماں کا حصہ کم کر دیتے ہیں۔ ماں کو پہلے مل رہا تھا ثلث 1/3، اور اگر بہن بھائی بھی ہیں ساتھ، اولادیں تو نہیں ہیں لیکن کون ہیں؟ بہن بھائی ہیں، تو اب ماں کو حصہ پھر کم ملے گا، ماں کو پھر 6واں حصہ ملے گا۔ دیکھیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس میت کے بہن بھائی بھی ہوں، اخوہ بھائی ہوں اگر، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 حصہ ملے گا، 1/6 ملے گا، اور پھر باپ کو بھی ملے گا، پھر بہن بھائیوں کو بھی ملے گا۔ بہن بھائیوں کی وہی تفصیل پیچھے آ چکی ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ والی۔ لیکن یہ ساری تفصیلات کرنے کے بعد فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ میراث تقسیم ہوگی من بعد وصیۃ، اس وصیت کے بعد، یوصی بہا، جو میت نے وصیت کی ہے کسی کے حق میں، او دین، یا قرضے کے بعد، اس کے ذمہ کوئی قرض تھا، اس قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ لیکن وصیت 1/3 کے اندر نافذ ہوگی۔ اور یہاں چونکہ وصیت کا لفظ پہلے ہے اور آگے بھی جو آیات ہیں ان تمام آیات میں وصیت کا لفظ پہلے ہے، قرضے کا لفظ بعد میں ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی، نہیں، قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا۔ تمام صحابہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہے قرضے ادا کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وصیتیں پوری کی جائیں گی، قرضوں کا حق پہلے ہے۔ ہاں البتہ پھر بات یہ آئی کہ وصیت کو پہلے کیوں ذکر کیا، تو وصیت کو پہلے اس لیے ذکر کیا ہے چونکہ عام طور پر وصیت لوگ نافذ نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وصیت کی اہمیت بتلانے کے لیے وصیت کو پہلے ذکر کیا۔ چونکہ وصیت میں کوئی مطالبہ تو نہیں کرنا ہے نا، وصیت کا مطلب کیا ہے، کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے، تو 1/3 میں نافذ تو کریں گے۔ اس وصیت کا مطالبہ کون کرے گا؟ مطالبہ تو کوئی نہیں کرے گا، بھائی تم حق دو میت کا، ہمیں بھی دو۔
غربا تو آ کے نہیں کہہ سکتے، لیکن جو قرضے ہیں، قرضوں کے مطالب موجود ہیں، تقاضا کرنے والے موجود ہیں، تو اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا، وصیت کو پہلے، جبکہ ہے اصل پہلے قرضے ہیں اور پھر وصیت ہے۔ اب فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، آباؤکم تمہارے آبا، تمہارے باپ دادے، ابناؤکم تمہاری اولادیں، میراث کے اعتبار سے لا تدرون تم نہیں جانتے ہو، ایہم اقرب لکم نفعا ان میں سے کون زیادہ قریب ہے آپ کے باعتبار نفع کے، دنیا کے یا دنیاوی نفع کے یا اخروی نفع کے۔ یعنی یہ معیار میراث کا نہیں ہے کہ یہ آدمی ہمارے زیادہ قریب ہے اور اس کی ہم یہ بیٹا ہمارا زیادہ خدمت کر رہا ہے لہذا اس کو ہم زیادہ میراث دیں گے، فلاں بیٹا بالکل نہیں کر رہا لہذا ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ کہا یہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے لیے کون زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیا پتا جس نے آپ کی اس دنیا میں خدمت کی اور اس کو آپ نے میراث سے خوب نوازا اور دوسرے نے خدمت نہیں کی، اس کو آپ نے نہیں دیا، کیا پتا آخرت میں اس کی سفارش آپ کے حق میں قبول ہو جائے؟ کیا پتا آپ کے مرنے کے بعد اللہ پاک سے وہ آپ کے لیے استغفار کی دعا کرے جس کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، اور جس کو آپ نے دیا ہے اس نے کبھی بھی نہیں کی ہو۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ آپ کی اولادوں میں سے وہ بن گیا جس کو آپ نے میراث سے محروم رکھا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ کون زیادہ تمہارے لیے وہ تمہارے قریب ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر فریضہ ہے، متعین ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ پاک خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ جاننے والا کہ کس کو کتنا دینا ہے، کون کتنے کا مستحق ہے، اور اللہ پاک نے جن کے لیے جو حصے مقرر فرمائے ہیں یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا، اولاد کا بھی آ گیا اور والدین کا بھی آ گیا۔ اب اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں میراث کیسے تقسیم ہوگی، کوئی اصول بتائے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، یہاں پر بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلا حصہ ذکر کیا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو کیا ملتا ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے بیوی کے مال میں سے شوہر کو کیا ملتا ہے۔ تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ بیوی کا جو انتقال ہوا ہے اس کی اولاد ہے کہ نہیں۔ اچھا، اولاد بھی دو طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد اسی سے ہو یا چاہے اولاد کسی اور شوہر سے ہو۔ بات سمجھے جی؟ چاہے اولاد اسی سے ہو یا وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اور پھر دوسری شادی اس کی یہاں ہوئی ہے اور پہلے والی بھی اس کی اولاد ہے، ظاہر ہے اس کی اولاد پہلے والی جو ہے اس کو بھی میراث اس سے ملے گی اور یہ والی جو اولاد ہے اس سے بھی میراث اس کو ملے گی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا دو صورتیں الگ الگ بتائی ہیں کہ اگر تمہاری بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیویوں کی میراث جب تم پاتے ہو اور بیویوں کی اولاد نہ ہو تو پھر تمہیں بیویوں کی میراث میں سے نصف ملے گا۔ بیویوں کے مال میں سے کتنا ملے گا؟ بولو، نصف۔ اور اگر بیویوں کی اولاد ہے تو پھر یہ نصف سے ربع، چوتھائی کی طرف منتقل ہو جائے گا، اب کم ملے گا چونکہ اولاد کو بھی ملنا ہے، تو اب شوہر کو کتنا ملے گا؟ ربع۔ اب یوں سمجھو خلاصہ کہ بیوی کی میراث میں سے شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ اگر اولاد بیوی کی نہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ نصف۔ اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو پھر کتنا ملتا ہے؟ ربع، چوتھائی۔ اور اولادوں کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اس سے یا پہلے والے شوہر سے۔ دیکھو، وَلَكُمْ، اور اے مردو تمہیں ملے گا، نصف ما ترکا، آدھا ما اس مال کا، ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، اس کا نصف تمہیں ملے گا۔ کب؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر جب ان کی اولاد نہ ہو تو۔ اولاد نہ ہو، مذکر بھی نہیں ہے، مؤنث بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، دو بھی نہیں ہے۔ اگر چار ہیں تو تب بھی حصہ منتقل ہو جائے گا نصف سے ربع کی طرف۔ ایک بیٹا بیٹی ہے تب بھی حصہ منتقل ہو جائے گا نصف سے ربع، چوتھائی کی طرف۔ بس اولاد ہونا شرط ہے، چاہے ایک ہو چاہے دو ہو۔
فَإِن لَّمْ يَكُن فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور فرمایا اگر تمہاری فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری ان بیویوں کی اولادیں ہیں، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہیں کتنا ملے گا؟ چوتھائی، مِمَّا تَرَكْنَ، جو عورتوں نے چھوڑا تمہاری بیویوں نے. لیکن یہاں پر بھی وہ ضابطہ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوصین بہا، کہ جس جو وصیت کی ہے عورتوں نے، او دین، یا قرض، قرض کے بعد. تو یہ کس کا حصہ آ گیا؟ شوہروں کا. ٹھیک ہے جی. اب بیویوں کو کیا ملے گا؟ بیویوں کو، عورتوں کو کیا ملے گا اپنے شوہروں سے؟ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. قانون وہی ہے، یہاں پر بھی ذہن نشین کر لیں. کیا قانون؟ کہ مرد کو عورت سے دگنا، مرد کو عورت سے دگنا. تو بتایا کہ اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور اگر اولاد نہیں ہے تو مرد کو کتنا؟ نصف. اور اگر اولاد ہے تو نصف نہیں بلکہ کتنا؟ ربع. اب بات آ جائے یہاں پر، انتقال ہوا شوہر کا اور شوہر کی اولاد موجود ہے، چاہے اس بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے ہو، چاہے ایک ہو، چاہے دو ہو، چاہے تین ہو، اولاد موجود ہے تو کتنا ملے گا عورت کو؟ جب ادھر پہلے اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی عورت کی، تو مرد کو کتنا ملا تھا؟ آدھا. تو اب یہاں اس آدھے کا آدھا کریں تو کتنا ہو جائے گا؟ ربع، چوتھائی، چوتھائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور وہاں جب اولاد تھی تو بتایا تھا کہ شوہر کو کتنا ملا تھا؟ بیوی کی اولاد کتنا ملا تھا؟ ربع ملا تھا، چوتھائی. اب یہاں کتنا مل جائے گا؟ یہاں وہ منتقل ہو جائے گا سمن کی طرف. سمن چھٹا، آٹھواں حصہ. بڑے باریک مسائل ہیں، غور کریں. سنو ذرا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور فرمایا عورتوں کو ملے گا، تمہاری ازواج کو ملے گا، مما ترکتم، جو تم نے میراث چھوڑی ہے. کب؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے لیے اولاد نہ ہو تو عورتوں کو ملے گا کتنا؟ ربع، چوتھائی حصہ. ٹھیک ہے جی. اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ کتنا پائے گی؟ چوتھائی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، خواہ اس بیوی سے ہو خواہ کسی اور سے ہو، تو پھر کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، عورت کو کتنا ملے گا؟ آٹھواں حصہ. 1/8 ملے گا اولاد کے ہوتے ہوئے، 1/8 حصہ آتا ہے بیوی کو. مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت، بعد اس کے کہ جو وصیت کی ہے، توصون، جو تم نے وصیت کی ہے، او دین، یا قرض ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ہو گیا میاں بیوی کا حصہ بھی مقرر. اس کے بعد وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. یہ آگے ایک الگ صورت ہے کلالہ. کلالہ شریعت کی اصطلاح میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اصول اور فروع نہ ہو. کیا مطلب؟ ماں باپ بھی نہیں ہے اور آگے اس کی اولاد بھی نہیں ہے. ماں باپ مر گئے، اولادیں شادی اس نے نہیں کی یا ہیں یا تھی مر گئی، تو اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے. اصول فروع سمجھتے ہیں نا؟ اوپر کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، نیچے کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، دائیں بائیں کے رشتہ دار تو ہیں، بہن بھائی ہیں اس کے. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کلالہ. ٹھیک ہے. اچھا، بہن بھائی کی بھی 3 صورتیں ہیں: حقیقی، علاتی، اخیافی. حقیقی بہن بھائی، وہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں. سبحان اللہ، ایک ایک لفظ میں کتنی کتنی باتیں یہاں سے کریں. حقیقی بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی وہ کہلاتے ہیں کہ ماں شریک باپ شریک، ان کو حقیقی کہتے ہیں کہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک. اور اللاتی صرف باپ شریک، ماں دونوں کی جدا جدا ہے، باپ ایک ہے. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ اللاتی بہن بھائی. اور اخیافی، ماں ایک ہے باپ جدا جدا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باریکیاں تو آپ نے نہیں سنی ہوں گی کبھی بھی،
کتنی اہم باتیں ہیں. تو یہ ہر ایک کے حصے الگ الگ ہیں. تو اب اندازہ کرو کہ میراث کے احکام اور مسائل کتنے پیچیدہ ہیں. کون آج ان میراثوں کا خیال رکھتا ہے؟ کون میراث کو تقسیم کرتا ہے؟ ایک ایک چیز کے اندر سارے شرکا ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جائیداد منقولہ ہو غیر منقولہ ہو کسی بھی قسم کی ہے، اس سب میں سب شرکا ہے، سب کے حصے جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں ان سب کے حصے. گناہگار ہے، سخت گناہ ہے. اصل تو یہ ہے بالکل اثرات پڑتے ہیں. اصل تو یہ کہ وصیت کرنی چاہیے، اپنی وصیت کر کے جانا چاہیے. تمام مالی معاملات کو صاف رکھنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال ہے کیا. یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مال ہی نہیں پتہ چلتا کہ مال کون سا ہے، اس لیے کہ ہم نے املاک ایسی آپس میں ضم کر دی، شریک کر دی ہیں کہ بیٹے اور باپ کی ملکیت پتہ ہی نہیں چل رہی ہے کہ باپ کی کیا ہے اور بیٹے کی کیا ملکیت ہے. سمجھے؟ اب باپ مر گیا تو بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ مال تو میرا ہے، میں ابا جی کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا. تو پیچیدگیاں تو آئیں گی. اب میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ باقی بھائی کہیں گے کہ ہمیں اپنے باپ کی میراث کا حصہ دیا جائے، ایک بھائی کہتے نہیں کہ اس میں تو میرا حصہ زیادہ ہے اس لیے کہ میں تو ساتھ شریک تھا. تو کاروبار جہاں ایک جگہ پر ہوتے ہیں اس نوعیت کو متعین کرنا ضروری ہے، اس جہت کو متعین کرنا ضروری ہے کہ باپ کے ساتھ 4 بیٹے کام کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں. ہاں طے ہو کیا یہ باپ کے ساتھ شراکت دار ہے. اگر شراکت داری ہے تو اس کے الگ قانون ہے، یا باپ کے ساتھ ملازم ہیں، یعنی پراپرٹی یا وہ کام وہ کاروبار وہ فیکٹری وہ ساری ہیں باپ کی، بیٹے بحیثیت ملازم کے کام کر رہے ہیں. تو جو بحیثیت ملازم کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی زیادہ کام کر رہا ہے کوئی تھوڑا کام کر رہا ہے، کسی کی زیادہ قربانی ہے کسی کی تھوڑی قربانی ہے، تو پھر مرنے کے بعد وہ پراپرٹی جو باپ کی ہوگی، وہ کارخانہ ہے وہ فیکٹری ہے، تو اس کی میراث بٹے گی، وہ تو سب کو پھر حصہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر شریک ہے ایک بیٹا تو پھر اسی حساب سے اس کی شراکت داری کا جو مال ہے وہ اس کا نکال دیا جائے گا، باقی جو مال ہوگا باپ کا وہ میراث میں بٹے گا. تو یہ جہتیں متعین کرنا بڑا ضروری ہے، جہتیں متعین کرنا ضروری ہے. ایک مکان بناتے ہیں، اس مکان کے اندر بھی میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنے گمبھیر مسائل ہو جاتے ہیں اور اتنے مشکل مسائل ہو جاتے ہیں کہ بعد میں لڑائی جھگڑے اور آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، بھائیوں کے درمیان میں تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں، حسد اور کینے اور بغض پیدا ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ باپ نے سستی کی. پہلے ایک پلاٹ باپ نے خریدا، اب اس پلاٹ کو خرید کر جو ہے وہ والد صاحب نے مکان بنایا. اب والد صاحب نے مکان بنایا، بیٹے نے اوپر دوسری منزل کھڑی کر دی، بڑے والے بیٹے نے. بھئی یہ متعین کرو کہ بڑا بیٹا اس نے جو اوپر دوسری منزل چڑھائی ہے کس بنیاد پر؟ کیا یہ پلاٹ میں اس پراپرٹی میں باپ کے ساتھ شریک ہے یا باپ نے اس کو عاریتاً دیا ہے؟ کیا نوعیت ہے اس کی؟ یہ جہت متعین ہو. سمجھے جی. اور اسی طرح سے کوئی بیٹا باپ کے ساتھ مال لگاتا ہے تو اس کو بھی متعین ہونا چاہیے کہ یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جو مال لگا رہا ہے کاروبار میں، کسی بھی مکان کے بنانے میں بعض اوقات باپ کی آمدنی پوری نہیں ہوتی، بڑا بیٹا کہتا ہے چلو میں بھی پیسے لگا دیتا ہوں. بھائی یہ جو بیٹے نے پیسے لگائے کس بنیاد پر لگائے؟ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ باپ کو اس نے قرض دیا ہے تو قرض واپس آئے گا. جب میراث بٹے گی تو پہلے بیٹے کا قرض نکالا جائے گا. اور ایک صورت یہ کہ باپ کو اس نے گفٹ دیا ہے، تعاون کیا اپنے ابا کے ساتھ، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. تو پھر مرنے کے بعد یہ مکان اس میں بیٹے کا حصہ وہی ہے جو میراث میں باقیوں کا حصہ ہے، یہ الگ سے دعویٰ نہیں کر سکے گا. اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ باپ کے ساتھ اس میں شراکت دار ہے تو شراکت داری کے قانون ہوں گے نا. تو اس لیے یہ اصول ہمیں بتائے گئے اور سمجھائے گئے کہ ہر شخص کی ملکیت الگ الگ ہے. میاں بیوی کی ملکیت الگ ہے. بھائی مجھے آپ یہ بتاؤ، اس کا خیال بالکل نہیں. کوئی بھی گھر آپ لے لیں، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر دیکھ لے کہ اس وقت اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی میراث میں کیا کیا چیزیں، کون کون سی چیزیں اس کی. ہم تو سمجھتے نا یہ ہمارا گھر ہے، یہ ساری چیزیں کس کی؟ یہ ہماری ہے. بیٹا بھی کہتا ہے یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہماری چیزیں ہیں ساری. جی بیوی بھی کہتی ہے ہمارا گھر ہے، یہ ہماری چیزیں ہیں. شوہر بھی کہتا ہے ہمارا گھر ہے. نہیں، جہت متعین ہو کون کون سی چیز آپ کی ہے، کون سی شوہر کی ہے، کون سی بیٹے کی ہے.
بالکل اسی طرح سے تقسیم ہوگا. یہاں تک کہ جو برتن گھر کے اندر ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ہم استعمال تو سارے کر رہے ہیں، اولادیں بھی کر رہی ہیں، والدین بھی کر رہے ہیں، ملکیت کس کی؟ یہ متعین ہو. سمجھے جی؟ ورنہ بعد میں آپ نے جائیداد تقسیم تو کی ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ نے صرف وہی جائیداد تقسیم کی ہے جو بینک میں رکھی تھی، جو پیسہ بینک میں تھا وہ آپ نے تقسیم کیا، یا کوئی پلاٹ تھا اس کو آپ نے تقسیم کیا. جو گھر کے اندر سامان رکھا ہوا ہے اس کو آپ نے نہیں بانٹا، یہ بھی بانٹنا ہے. گھر کے اندر جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ کپڑے یہ غربا کا حق نہیں ہے، بغیر پوچھے وہ رسا کے غربا کو دینا جائز نہیں ہے. سمجھے جی؟ سلے ہوئے کپڑے ہوں ان سلے کپڑے ہوں یہ میراث ہے ساری. اور سلے ہوئے کپڑے اگر باپ کے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اچھے ہیں، تو اگر میراث میں اولادوں کو ملتے ہیں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میت کے کپڑوں سے بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم ہی نہ مر جائیں. سمجھے جی؟ تو نہیں پہنتے، اٹھا کے سارے صدقہ کر دیتے ہیں. ہاں یہ تھوڑا ہی ہے بھائی، پہنو استعمال کرو، کوئی بھی حق کر سکتا ہے. جوتے ہیں، کپڑے ہیں، اچھا مہنگی چیزیں، گاڑی، وہ تو نہیں ہم دیتے کسی کو. ابا جی کی گاڑی تھی نا، دینا ہے تو وہ بھی دے دو، نہیں وہ نہیں دیں گے. سستی سستی جو چیزیں نا وہ ہم دے دیتے ہیں، ان سے ہمیں ڈر لگتا ہے، مہنگی چیزوں سے ڈر بھی نہیں لگتا. سمجھے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک بات اور سمجھاؤں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر جو ہے میت کی غسل میں شریک رہنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل رہی ہے. تو اس موقع پر میں کئی بار اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. تو کہ اس میت کے غسل کے لیے جو گھر کے اندر کی اشیاء ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہمیں تولیہ ضرورت ہے، ہمیں کپڑا ضرورت ہے، کفن کے علاوہ ہمیں کچھ چادریں ضرورت پڑتی ہے، ان چادروں کو لپیٹ لپوٹ کے سب کچرے میں ڈالتے ہیں، میت کے ساتھ لگ گئی ہیں. ارے بھائی کیوں؟ اگر یہ اس کا حق، اس کا مال ہے، وہ چادر بھلے 100 روپے کی کیوں نہ ہو تو میراث ہے، وہ یہ کیوں ضائع کرتے ہو اس کو؟ اگر وہ استعمال ہوئی ہے تو دھل سکتی ہے نا، دھو کے اس کو آپ استعمال کریں. یہ تو اسراف ہے، یہ فضول خرچیاں ہیں. تو میت کے ساتھ کوئی چیز لگ جانے سے وہ نہ تو ناپاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آدمی زندہ مرتا ہے کہ آدمی ڈر جائے کہ یہ میں استعمال کروں گا تو مر جاؤں گا. یہ فضول چیزیں. تو ان مسائل کو بڑے باریکیوں سے سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے ہر املاک اپنی متعین ہونی چاہیے، وصیت ہونی چاہیے کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے. ہر ماہ میں آدمی کی وصیت تبدیل ہوتی رہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد کسی قسم کے تنازع کھڑے نہ ہوں. صاف صاف مال تقسیم کر دیا جائے. سمجھے جی؟ برتنوں میں بھی میں نے عرض کیا کہ تقسیم ہے کہ یہ ابا جی کون سے خرید کر لائے ہیں اور اماں جی کو جہیز میں کون سا ملا ہے، یہ متعین ہے، یہ جہتیں متعین ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کلالہ، اور کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ عرض کیا کہ جس کے اصول اور فروع نہیں ہیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ. اور پھر میں نے عرض کیا کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اصول فروع نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، اولادیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں. اور بہن بھائیوں کی بھی کتنی صورتیں ہیں؟ 3. حقیقی جو ماں باپ دونوں شریک، اور دوسرے علاتی صرف باپ شریک، اور اخیافی صرف ماں شریک. دیکھو اب، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایک ایسا آدمی ہے، يُورَثُ كَلَالَةً جو میراث پاتا ہے کلالہ سے، اور أَوِ امْرَأَةٌ یا وہ عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ یعنی مرنے والا شخص ایسا ہے کہ جس کی میراث مل رہی ہے دوسروں کو، اور وہ خود کیا ہے؟ کلالہ ہے. مرنے والا آدمی کون ہے؟ کلالہ. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کلالہ دونوں کو کہیں گے، مرد کو بھی کہیں گے، عورت کو بھی کہیں گے. یعنی جس کے اصول نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، اولادیں بھی نہیں ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ کلالہ. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اب کیا اس کی میراث کس کو جائے گی؟ بہن بھائیوں کو. وَلَهُ أَخٌ اور اس کے بھائی ہوں، او اختن یا بہن ہو. اچھا یہاں جو بھائی ہے اور بہن یہ کون سے ہیں؟ یہ اخیافی مراد ہیں، بہن بھائی ماں والے، صرف ماں شریک.
حقیقی بہن بھائی اور باپ کی طرف سے جو ہے ان کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، ان کا تذکرہ سورت کے آخر میں آتا ہے، وہ بھی ذکر کروں گا. یہ صحابہ حضرت عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصریح فرمایا کرتے تھے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، کہ اس کے بھائی ہوں یا بہن ہوں صرف ماں شریک. تو یہاں بھائی اور بہن سے کون مراد ہے؟ بولو، صرف بولو ماں شریک، صرف ماں شریک. ہاں باقی حقیقی والے اور باپ شریک والے یہاں نہیں ہیں، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اچھا، وہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی میراث دیکھو، بھائی تو وہ بھی بہن بھائی ہے نا، اور یہ بھی بہن بھائی ہیں، لیکن ان کو الگ ملے گا، ان کا حصہ الگ ہے، ان کا حصہ الگ ہے. ان کو جو حصہ ملے گا، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، وہ کلالہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں اور اس کے بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی اس کے حقیقی ہیں. اگر کون ہے بولو؟ حقیقی ہیں. تو حقیقی بہن بھائی ہوں یا صرف باپ شریک ہوں تو ان کو کیا ملے گا؟ وہاں وہ ترتیب ہے للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں وہ ترتیب ہے کہ مرد کو عورت کا کتنا؟ دگنا ملے گا. لیکن یہاں جو بہن بھائی ہیں ان سب کو برابر کا ملے گا. نہ یہاں جو بہن بھائی ہیں اس جگہ پر کون سے بہن بھائی مراد ہیں؟ صرف ماں شریک، صرف ماں شریک. دیکھیں تو اگر کہتے ہیں کہ جس شخص کا انتقال ہوا اور اس کا صرف ایک بھائی ہے یا ایک بہن، اور ایک بھائی اور ایک بہن کون سے؟ ماں شریک، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ایک بھائی کو اور ایک بہن کو ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ. یعنی ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، یا صرف ایک بھائی ہے یا صرف ایک بہن ہے تو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، لیکن ہیں سارے کے سارے کون سے؟ ماں شریک ہیں، تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر 1/3 میں سب کے سب برابر کے شریک ہو گئے. بہنیں بھی اور بھائی بھی، لڑکے بھی لڑکے بھی برابر شریک ہیں. بات سمجھے جی؟ من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد اس کے کہ جو وصیت اس نے کی گئی ہے یا اس پر قرضہ ہے. غیر مضار، کسی وارث کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یعنی کسی کے حصے کو کم نہ کیا جائے. وصیتا من اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کردہ وصیت ہے. واللہ علیم حکیم، علیم حلیم، اللہ خوب جاننے والا ہے اور حلم والا ہے. اگر تم میراث نہیں تقسیم کرو گے تو اللہ سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن حلیم، اس کے تحمل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں سزا نہ دے. اس دنیا میں سزا کے فیصلے نہیں نافذ کرتا. بات سمجھے جی؟ اب اس سورت کے سورہ نساء کے آخر میں آئیں، کچھ حصہ وہاں ذکر ہے 6 پارے میں. سبحان اللہ، جہاں یہ ختم ہو رہی ہے بالکل آخر میں. کلالہ کی کچھ صورتیں وہاں ہیں. آخری آیت ہے سورۃ النساء کی، یستفتونک، مل گیا سب کو؟ بالکل آخری آیت. یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. کلالہ کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کلالہ یعنی ایسا آدمی، مرد یا عورت کہ جس کے اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولادیں بھی نہیں ہیں، تو اس کی میراث کا کیا ہوگا؟ قل، کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ پاک تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، ہلک انتقال ہوتا ہے، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی ماں باپ بھی نہیں ہے اور بولو اولاد بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہے. اور بہن کون سی؟ یہاں دوسری دونوں قسمیں مراد ہے، حقیقی بہن ہو یا صرف باپ شریک، دونوں مراد ہیں یہاں پر. اور وہاں صرف کون سی تھی؟ ماں شریک. وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو.
تو فلہا نصف ما ترک، اگر یہ بہن حقیقی ہے یا علاتی ہے، باپ شریک ہے، تو اس کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا، نصف ما ترک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پیچھے کتنا بتاتا، اس بہن کو کتنا ملا تھا جو صرف ماں شریک تھی؟ کتنا ملا تھا؟ دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے، وہاں چھٹا تھا اور یہاں کتنا ہے؟ آدھا، نصف۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان امرؤ ہلک، انتقال کرنے والا مرد ہے اور لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، کیا ہے اس کا ورثہ میں؟ ولہ اختن، اس کی کیا ہے؟ صرف ایک، بولو، بہن ہے، تو کتنا ملے گا؟ فلہا نصف ما ترک، کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، انتقال کس کا ہوا؟ مرد کا، اور اس کی کیا ہے؟ صرف ایک بہن، اور وہ ایک بہن کون سی ہے؟ حقیقی ہے، یا ایک بہن کون سی ہے؟ باپ شریک ہے، تو کتنا ملے گا اس کو؟ بہن کو آدھا۔ اب اس کا الٹ کرو کہ مرنے والی بہن ہے، لڑکی ہے، اور اس لڑکی کی کوئی اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اس کا بھائی ہے، اور بھائی کون سا؟ حقیقی ہے، یا بھائی کون سا؟ باپ شریک ہے، تو وہ سارا مال لے جائے گا۔ قانون وہی آئے گا، کون سا؟ کہ مرد کو عورت کا دگنا مل رہا ہے نا، تو یہاں بیٹی بہن کو کتنا مل رہا تھا؟ نصف مل رہا تھا، اور اگر یہ صورت بھائی میں آئے گی تو بھائی کو کتنا ملے گا؟ اپنی بہن کو سارا۔ اس لیے کہا وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ بھائی وارث ہو جائے گا اپنی بہن کلالہ کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس بہن کا کوئی اولاد اور کوئی لڑکا نہ ہو تو یہ سارے کا وارث بن جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا مرد ہے، مرنے والا مرد ہے، اور ورثہ میں اس کی دو بہنیں ہیں۔ پہلے تھا ایک بہن، تو ایک بہن کتنا لے رہی تھی؟ نصف لے رہی تھی، اور اب کتنی بہنیں ہیں؟ دو بہنیں ہیں، اور دونوں کی دونوں کون سی ہیں؟ حقیقی، ماں باپ شریک، یا صرف باپ شریک۔ تو کیا ہوگا ان دونوں کو؟ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، ان کو دو ثلث ملیں گے، دو ثلث ان دو بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، دو تہائی ان دو بہنوں میں کیا ہو جائے گا؟ تقسیم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا چوتھی صورت، وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر آدمی کا انتقال ہوا، غور کریں میری طرف دیکھیں، آدمی کا انتقال ہوا، مرد کا، اور اس کی اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، البتہ بہن بھائی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کتنا ملے گا؟ مرد کو عورت کا، بولو بولو، دگنا۔ اور وہاں کیا کہا تھا کہ اگر انتقال ہوا اور اس کے بہن بھائی بہت سارے ہیں تو وہاں پر کیا کہا تھا کہ سب کو برابر برابر ملے گا، وہ تھی ماں شریک، بہن بھائی تھے، اور یہاں ماں باپ دونوں شریک یا صرف باپ شریک۔ تو یہاں پر کیا تفصیل بتائی کہ یہاں پر مردوں کو عورتوں کا دگنا ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر انتقال کرنے والی عورت ہے اور اس کے بہن بھائی ہیں تو تب بھی یہی ترتیب ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ بھائیوں کو بہنوں کا دگنا ملے گا۔ نہ یہاں حقیقی اور اللاتی، بس حقیقی اس جگہ پر، یہ صورت کے آخر میں جتنی بھی بہن بھائیوں کی صورتیں ہیں اس سے مراد حقیقی ہیں، یعنی باپ شریک، ماں شریک، اور یا صرف باپ شریک، اور وہاں جتنی بھی بہن بھائیوں کی صورتیں ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہاں کلالہ کے اندر، کلالہ وہ صرف ماں شریک ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ پاک اس طرح سے تمہیں صاف صاف کھول کے بیان کرتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم کسی گمراہی کی طرف نہ جاؤ، تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اللہ پاک کے احکام سے تم غافل نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک خوب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب واپس وہیں آ جائیں۔
اب یہ سارے مسائل ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں بھائی، تلک حدود اللہ. واپس آیت نمبر 13 میں آ جائیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کے احکام اور ضابطے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اپنی مرضی کی جائیدادیں مت بانٹنا، اپنے مرضی کے حصے مت تقسیم کرنا. بڑے حساس معاملات ہیں بھائی، بڑے حساس معاملات ہیں میراث کے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یاد رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے. تو جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے میراث کے معاملات میں ٹھیک ٹھیک اللہ کے قانون کے مطابق اگر تقسیم کرتا ہے تو یہ بڑی کامیابی آپ کو یہاں سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. حصول جنت یہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے. لیکن وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرتا ہے اللہ پاک کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے داخل کرے گا دوزخ میں، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت امیز عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے. تو اس لیے میراث کے معاملات کو بہت حساس طریقے سے تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، اور مسائل پوچھنے کی ضرورت ہے. بالکل اپنی طرف سے فیصلے نہ کیے جائیں اس معاملے میں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اپنے اس بیٹے کو فلاں فلاں باغ دیا ہے اور آپ اس پر گواہ رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا باقی بیٹوں کو بھی تو نے یہ دیا ہے اتنا اتنا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہی نہیں دیتا، میں اس ظلم پر گواہی نہیں دیتا. تو بعض کو دینا، بعض کو محروم رکھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. اس میرے خیال سے کافی ہے انشاءاللہ. یہ مشکل